تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ وہ اہل کتاب جو اسلام کو جاننے کے باوجود اسلام میں نہیں آ رہے تھے، اور وہ مشرکین بھی جو عورتوں کے ساتھ، یتیموں اور مسکین و غریبوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتے تھے، ان کے مال کھا جاتے تھے، اللہ جل شانہ نے ان کی اس بری عادت کو بیان فرمایا ہے کہ ان کا نقصان کیا ہوگا اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ اس درجہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہیں، اس درجہ ظالم تھے اور بخیل تھے۔ اس آیت میں بخل کا معنی دونوں لکھا ہے مفسرین نے، کہ اپنے ماتحتوں کو پورا حق بھی نہیں دیتے تھے، اور اگر کہیں خرچ کرنے کا نام آئے تو انہیں جو ہے بس بہت ہی جیسے پہاڑ گر پڑا۔ دوسروں کو بھی یہ تعلیم دیتے تھے اپنے ماتحتوں پہ خرچ کرنے سے بچو، اور جو ہے انہیں بس اسی طرح تھوڑا حالات میں رکھو، یعنی ضروریات جو ہیں وہ پورا کرنا بھی ان کے لیے ایک بوجھ بنا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ حق بات جو ان کے پاس علم کی تھی، وہ علم کی بات پہ اگر کوئی پوچھتا تو پوچھنے والا تکتا رہ جاتا، یہ اس کو جواب نہ دیتے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ علم کا بخل بھی اس میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بشارتیں، آپ کی نشانیاں، آپ کے صحابہ کی علامتیں بتائی تھی، لیکن پھر بھی یہ لوگ اس میں بھی بخل کرتے تھے۔ تو تین طرح کے بخل ہوئے، ایک اللہ کے راستے میں اور خیر کے راستے میں خرچ کرنے کا، دوسرا اپنے ماتحتوں کو جو ان کی ضروریات کا حق ہے وہ بھی نہ دینا، اور تیسرا جو ہے وہ علم کی باتیں اگر کوئی پوچھے تو انہیں بھی جواب دینے میں پسو پیش، یعنی آگے پیچھے ہونا اور کترانا۔ یہ تینوں قسم کے بخل اس میں شامل ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ جو لوگ خود بھی بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی سکھاتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو علم کا، عطیے کا فضل دیا ہے، مال کا اور علم کا فضل دیا ہے، اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ ان کو نعمتیں دی گئی، مال کی، علم کی، اور ان کے ماتحت لوگوں کے اوپر سربراہی کرنے کی، نگراں بنانے کی، تینوں نعمتیں دی، تینوں نعمتوں کے اندر عزت ہی عزت ہے، پھر بھی اگر نہ کریں تو عذاب مہین ہے، یعنی ذلیل ہوں گے۔ یہاں عزت کما لیں، اپنی لاٹھی چلا لیں، وہاں پتہ چلے گا۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ اور جو لوگ ان میں سے خرچ بھی کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارا نام ہو، ایسی جگہ خرچ کریں گے جہاں نام ہو، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان یقین نہیں رکھتے کہ یہ دیا اللہ نے، اللہ ہی کے نام پہ خرچ کرو، اور دیں گے تو قیامت میں اس کا اجر ملے گا، یہ بھی یقین نہیں ہے انہیں، اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ واہ واہ کریں، اللہ کی واہ واہ انہیں پسند نہیں ہے۔ اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے، جس کا دوست شیطان ہو جائے، جو یہ تمام چیزیں دنیا کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرنے والا بنا دے، تو پھر وہ شیطان تو برا دوست ہے۔
وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔ اور انہیں کیا ہو گیا اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور اچھے بھلائی کے راستے میں خرچ کرتے، جو کچھ اللہ نے دیا اس کو خرچ کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ان کے تمام حالات کو خوب جانتا ہے، یہ کیوں خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ جل شانہ تو کسی کا ذرہ برابر بھی حق حصہ رکھتا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ایک نیکی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کے دے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بھی اجر عظیم دے گا اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ علم بھی اللہ کا دیا ہوا، اپنے ماتحتوں پہ سرداری اور بڑائی بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی، مال بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا، اور پھر ملنا اللہ کے لیے رضامندی کے لیے خرچ کریں گے تو دو لفظ بار بار آئے، آمنوا باللہ والیوم الآخر، اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، اللہ یہاں بھی اس کا اجر دے، اللہ بھی یہاں بھی اس کا اثر دے گا، آخرت میں اجر دے گا، اور آخرت جو ہے وہ آنی ہی آنی ہے۔ اللہ جل شانہ ایسے برے عادتوں سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کلام مجید کو سمجھ کر عمل کرتے ہوئے اخلاص للہیت نصیب فرمائے، اخلاص للہیت نصیب فرمائے، اخلاص للہیت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔